السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے اور معیاری عمل کرے جس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر بھی ثابت ہو، اور یہ عمل اس کے لیے ذخیرہ بھی بنے، اور یہی عمل ذخیرہ ہونے کے بعد کل قیامت کے روز اس کو جنت میں بھی لے کے جائے۔ ہر مومن شخص یہ طمع رکھتا ہے، اور اسی طمع کے لیے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ قیام اللیل بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی دیتا ہے۔ الغرض وہ تمام اعمال جو عام حالات میں شاید ایک عام مومن آدمی اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتا، لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں بالخصوص نہایت ہی توجہ کے ساتھ ان پر فوکس کرتے ہوئے ان کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو عبادات مشروع فرمائی ہیں اپنے محبوب پیغمبر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر، وہ عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ بنیادی عبادات ہیں۔ باقی دیگر عبادات جو اس کے علاوہ ہیں ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت مسلم ہے۔ ہم ان عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے جو فرضی ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کی حیثیت فرض کے بعد نفلی ہے اور اضافی حیثیت ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی فرضی عبادات کی قدر کروانی ہے، فرضی عبادات کو معیاری بنوانا ہے، اور فرضی عبادات کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ معیاری عبادت بنے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان فرضی عبادات کے ساتھ کچھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ آپ سب سے قبل حدیث طیبہ سنیے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ کل قیامت کے روز
سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا عبادات میں وہ نماز کا ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ لَهُ تَامَّةٌ، اگر بندے کا نماز کا سیکشن پورا ہوا، نماز کا کھاتا اس کا کلیئر ہوا، ہم اس کو بڑی سادی زبان میں مزید سادہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ ہمارا سیکشن ہے نماز کا۔ اب نماز کی جو تمام کی تمام ہماری عبادات ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اس نماز کو چیک کریں گے۔ نماز میں اگر کوئی کمی نہ ہوئی، تمام اس کے فرائض واجبات جو اس کی مشروع چیزیں ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ ہم نے پوری کی ہوئی، یعنی صلو کما رأیتمونی اصلی کے قانون کے تحت نماز کا سیکشن پورا ہوا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں تامۃن، یعنی یہ بندہ اس سے پورا ہے، پاس ہے، اس کو پاس کر دو، یہ کہا جائے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے ان لم یکن لہ تامہ، اگر نماز کا سیکشن پورا نہیں ہے، نماز میں کمی بیشی رہ گئی ہے، جس طرح کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، نماز پابندی سے پڑھی ہے آپ نے، اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز پڑھتے کبھی دھیان ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی وضو میں کوئی نقص رہ گیا، تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی کمیاں کوتاہیاں ہیں جو نماز کے اندر ہمارے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، چیک کرو میرے بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی عبادت موجود ہے، کوئی اس نے سنتیں پڑھی ہیں، نوافل کی ادائیگی کی ہے، اگر کی ہوگی فَتَكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ، جو فرض کی کمی اس کے نامہ اعمال میں رہ گئی تھی وہ اس کی نفلی عبادت لے کر اس کو پورا کر دو اور اس بندے کو جنت میں بھیج دو۔ یہ ہے پہلی بات، اس حدیث کا پہلا مسئلہ جو آپ نے سنی۔ اب بھائیو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر فرضی نماز کے ساتھ نفلی نمازوں کے پابند ہیں، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمیں ذاتی اعتبار سے مطمئن ہونا چاہیے، ہماری سیٹسفائیڈ کیفیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہماری نمازیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس نماز سے پاس کر دیں گے۔ یہ ہمیں ساتھ امید بھی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اپنے رب سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھتے ہوئے ثواب کی امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب انشاءاللہ ہمیں ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الزکاۃ، نماز کے بعد زکوٰۃ کا فیصلہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب پر سال گزرنے کے ساتھ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی، زکوٰۃ دیتے وقت کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، تو یہ جو ہم نے کبھی جاتے جاتے کبھی کسی کو 10 روپے دے دیے، کبھی کسی کو 20 دے دیے، کسی جاتے کو کوئی کھانا کھلا دیا اور کسی کی مہمان نوازی کر دی، یہ وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے صدقات ہیں جو انشاءاللہ ہمارے کام آ کر ہماری زکوٰۃ کی کمی کو بھی پورا کریں گے۔ تو اس لیے بھائیو ہمیشہ ایسی کوشش کیا کریں کہ حدیث طیبہ کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سأل باللہ فاعطوہ، کہ جو بندہ بھی آپ سے اللہ کے نام کا سوال کرتا ہے اس کو ضرور دے دیا کرو۔ تو یہ جو ہماری کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کمیاں کوتاہیاں جو فرضی اعتبار سے رہتی ہیں یہ نفلی طور پر ہم گاہے بگاہے لوگوں کو دیتے رہیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بن جائیں
کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح پہاڑ بن جاتا ہے یہ نیکیاں صدقات کی صورت میں اس طرح پہاڑ بن جاتی ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح ہو۔ پھر آ گیا روزہ، اور آپ ماشاءاللہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کا عمل اتنی فضیلت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہو لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے خالصتاً میرے لیے روزہ رکھا ہے جس میں ظاہراً ریاکاری کا عنصر غالب نہیں ہوتا۔ جب بندے نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے یہ تو روزہ رکھا فرضی، جس میں ایک روزہ چھوڑ دیں، ہم ساری زندگی بھی روزہ رکھتے رہیں، بغیر شرعی عذر کے اگر روزہ چھوڑا، ساری زندگی بھی روزہ رکھیں تو اس روزے کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھا، وہ چاہے آپ نے سوموار کا رکھا، جمعرات کا رکھا، ایام 20 کا رکھا، آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا، عاشوراء کا رکھا، حالانکہ ان کی فضیلت کی الگ احادیث موجود ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس ایک روزے کی وجہ سے اس بندے کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھا ہے، اور ہم نے ماشاءاللہ 30 رکھنے ہیں، اور پھر 30 کے بعد آپ نے وہ حدیث بھی علماء سے سنی ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من الشوال، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس نے 6 شوال کے بھی رکھے، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، 36 روزے رکھے، 36 کو 10 سے ضرب دے 360، ایک سال کے روزے ہو گئے۔ آپ ہر سال اسی اہتمام کے ساتھ رکھیں گے کان کمن صام الدہر، اس بندے کی مثال ایسے ہے جس طرح یہ ساری زندگی روزے دار ہی رہا ہے۔ کتنی اجر کی بات ہے، کتنے نصیب کی بات ہے۔ اور بھائیو چوتھی بات، چوتھی عبادت حج کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین کے لیے بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ کیا کرے، بیت اللہ کا حج کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا او راحلتا تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زاد راہ کا مالک ہو، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، ایسے بندے کا اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے تارک اس کا۔ اب جو شخص حج اور عمرہ کرتا ہے، آپ دیکھیں زندگی میں حج تو ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی اس شخص پر جس کے پاس استطاعت ہے، لیکن اس نفلی حج کے حوالے سے بھی سنیے، عمرے کے حوالے سے بھی سنیے۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی متابعت کرو۔ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، حج کرو،
آپ کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے، عمرہ کرو، پھر اللہ نے وسائل دیے، پھر حج کرو، عمرہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے حج اور عمرہ کرو۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ آپ سے فقیری، تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، جس طرح آگ جلانے والی بھٹی لوہے سے زنگ کو اتارتی ہے، آپ کا حج اور عمرہ کرنا تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور تمہاری تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بھائیوں، یہ نفلی عبادت ہے، اور یہ نفلی عبادت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، فرمایا علیک بکثرۃ السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کثرت کے ساتھ رکعتیں پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کرو، اور جب آپ یہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، انک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط بہا عنک خطیئہ، کہ جب بھی آپ اللہ کے آگے جھکیں گے، آپ اس نماز کا اہتمام کریں گے، ایک رکعت ایک سجدے کی بدولت اللہ رب العالمین تیرا درجہ بھی بلند کریں گے اور تیرے نامہ اعمال سے خطاؤں کو بھی دور کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھائیوں، ہم مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھی، اور نماز کے ساتھ ہمیں یہ مسئلے کا بھی علم ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی نماز کو پوری کرتا ہے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْهَا، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لے، اپنے گھر کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے، جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو اس شریعت میں اتنی آسانیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، جہاں پہ 6 فضیلتیں موجود ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ ہے، آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین پاکیزہ اور سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، جہاں پہ چاہے میرے امتی نماز پڑھیں، اللہ نے ساری زمین پاکیزہ بنا دی ہے۔ پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا، ایک خاص معبد خانہ ہوتا تھا، وہیں پہ عبادت ہوتی تھی، اور وہیں پہ ہی عبادت ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ پہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے ابھی حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا کہ اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، جب بندہ اپنی فرضی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْهَا، اس کو چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ، اس کے کچھ نوافل، اس کی کچھ سنتیں اپنے گھر کے لیے، اپنی فیکٹری کے لیے، اپنے کارخانے کے لیے، اپنی ورکنگ پلیس کے لیے رکھ لے۔ کیوں؟ ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منہا، کیونکہ بندہ جب وہاں پہ نماز پڑھے گا، گھر میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ بھی برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ یہ بھائیوں، یہ ہماری شریعت میں آسانی اور اس کے فوائد دیکھیے کتنے ہیں۔ نماز ہم نے فرضی مسجد میں پڑھنی ہے، حدیث میں آتا ہے ان افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بندے کی بہترین اور افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی نماز مسجد میں ہوگی، بغیر شرعی عذر کے مسجد کے علاوہ فرضی نماز نہیں ہوگی، لیکن آپ کی نوافل، آپ کی سنتیں، آپ کی اضافی عبادت، کوئی بھی جتنی بھی اضافی عبادات موجود ہیں، اس کا اہتمام کچھ نہ کچھ گھر میں کریں گے، انشاءاللہ گھر میں برکتوں کا بھی نزول ہوگا، اولادیں بھی نماز پڑھیں گی، ازواج، اہل و عیال، اولاد بھی نماز پڑھے گی، اور گھر، فیکٹری میں اگر کوئی کام کرتا ہے، کارخانے میں کرتا ہے، کسی دفتر میں اپنی جگہ پہ باس لگا ہے، وہاں پہ جتنے اس کے سبارڈینیٹس ہیں، جتنے ماتحت لوگ ہیں، وہ سارے انشاءاللہ اس پڑھی گئی نماز کی وجہ سے اس کی برکت میں آتے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی نمازی بنیں گے اور انہیں بھی نماز پڑھنے کی عادت پڑے گی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اہتمام کرنے کے فوائد ہیں کہ آپ نفلی عبادت کا اس طرح اہتمام کریں گے، اللہ رب العالمین یہ فائدہ دیتے ہیں۔ اور پھر بھائیوں دیکھیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، 12 رکعتوں کا اہتمام کر کے 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر پڑھتے بھی ہوں گے، میں آپ کو گن کے پوری کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اربعا قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے قبل، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ المغرب، 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ العشاء، 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 12 رکعتیں جو شخص بھی اس کا اہتمام کر لے، اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ بھائیو، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور آپ نفلی عبادت کی بات سن رہے ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام یہ موقدہ سنتے ہیں کہ جس کا اہتمام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا ہے، آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے اس سب سے بہتر خزانہ اللہ نے فجر کی 2 سنتوں میں رکھا ہے۔ بندہ اٹھ کے پڑھے تو صحیح، حالانکہ وہ فرض رکھتے نہیں ہیں، وہ انہی 12 رکعتوں کا حصہ ہے جو تعداد آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان رکعتوں کے حوالے سے اہتمام کیسا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد گھر میں آ کے 2 رکعتیں پڑھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول یہ رکعتیں پڑھی، کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی نئی رکعتیں آ گئیں شریعت میں؟ فرمایا نہیں، میرے پاس مسجد میں کچھ لوگ آ گئے تھے جنہوں نے آ کے مجھے اپنی باتوں میں مصروف رکھا، مجھ سے ظہر کی بعد کی 2 سنتیں رہ گئی ہیں، وہ میں نے اب پڑھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا اہتمام کریں جن کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے معاف کر دیا ہے، آپ پاؤں سجائی جاتے ہیں، آخر اتنی عبادت کر کے کیا لینا ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس خالق و مالک نے مجھے اتنی عظمت سے نوازا ہے، اتنے شرف سے نوازا ہے اور اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس مالک کا مجھے شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ یہ شکر گزاری میرے بھائیو اللہ کے آگے جھک کر آتی ہے، اس کے لیے نماز کا اہتمام کر کے آتی ہے، اور اس کے آگے اپنی جمیع کو رکھ کر یہ عاجزی آتی ہے، اور شکر گزاری اس طرح آتی ہے، اور نیاز مندی کا بہترین تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے جھکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جس طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ بات کہی کہ تو رکعتوں کا اہتمام کر، اللہ تعالیٰ اس سے تیری خطائیں معاف فرمائیں گے، تجھے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ میرے بھائیوں، ساتھ ہی ایک دوسرا صحابی بھی ہے جس صحابی کا نام ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ضروریات کا اہتمام کرنا، مصلی اٹھا دیا، پانی وضو کا لے کر آپ کے لیے اہتمام کر دیا، آپ کو وضو کروا دیا۔ یہ بھی تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ یہ وہ نوجوان لوگ تھے جو 10 سے 15 سال کی جن کی عمر ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور ہوتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے صحابی آج سوال کر، جو کرنا ہے، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے لے کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ شخص ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تربیت یافتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ کوئی میرے جیسا ہوتا وہ مانگ لیتا مجھے اتنی گاڑیاں لے دیں،
اتنی زمینیں لے دیں، دکانیں شکانیں لے دیں، ذرا موجیں کریں گے، ٹور شور بنے گی. نہیں، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال نہیں ہے. اسألک مرافقک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سادہ سا نسخہ اس کو دیا. آپ نے فرمایا میرے صحابی اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت کے ساتھ سجدوں کا اہتمام کر، کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کا اہتمام کر، یہ تو کر لے، میں محمد تجھے جنت میں اپنا پڑوسی بنا لوں گا. میرے بھائیوں، اگر یہ نسخے پہ عمل کرتے ہوئے ربیہ بن کعب اسلمی پڑوس اختیار کر سکتا ہے، یہ نسخہ ہمارے لیے بھی عام ہے، ہم اختیار کر لیں انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. لیکن اس کے لیے اہتمام اس لیول کا چاہیے جو ربیہ بن کعب اسلمی کا تھا، اہتمام اس لیول کا چاہیے، خلوص اس طرح کا چاہیے جو ربیہ بن کعب اسلمی کا تھا. آپ دوسرا واقعہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن صحابی رسول آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں طابت نفسی، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، دل خوش و خرم ہو جاتا ہے. وقرت عینی، آنکھیں ٹھنڈ محسوس کرتی ہیں. لیکن کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں، گھر جا کے پھر آپ کی یاد سب آنے لگ جاتی ہے، بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے. لیکن پھر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے رخ انور کا دیدار کرتا ہوں تو دوبارہ اپنی طبیعت میں تر و تازگی محسوس کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت ایسا بھی آئے گا جب میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی. اللہ کے رسول دنیا سے آپ بھی چلے جائیں گے. آپ کدھر؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرتاج الرسل ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام دینا ہے. آپ کدھر جائیں گے اور ہم کدھر ہوں گے؟ میرے بھائیوں، دل سے آہ نکلی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وحسن أولئك رفيقا. جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور ان کے لیے بے چین رہتا ہے اور عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے بے چینی رہتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں رب وعدہ کرتا ہوں انعم اللہ علیہم، میں ان کا ساتھ ان کے ساتھ رکھوں گا جن پہ میں نے انعام کیا ہے. اور انعام والے سب سے پہلی رو وہ انبیاء علیہم السلام کی، سب سے پہلی قسم، اعلیٰ ترین قسم اللہ کے انبیاء علیہم السلام کی ہے. میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کی تابعداری کر لو، میں تمہیں انہی کا ساتھ نصیب کر دوں گا، انہی کے ساتھ کھڑا کر دوں گا، جنت میں انہی کی رفاقت دے دوں گا. انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے. میرے بھائیو، رب فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، یہ دوستی کے اعتبار سے کتنے اعلیٰ ترین لوگ ہیں جن کی دوستی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ دوستی عطا فرما دے. آخری دو باتیں چند منٹ میں ختم کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہ نفلی عبادت کے حوالے سے صفت بیان کی ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ مومنوں کی رات کیسے گزرتی ہے.
سورہ فرقان کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ مومن لوگوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے ان کی رات گزرتی ہیں، اور راتیں ان کی فضول گوئی میں، فضول مجالس میں، ایسی کمپنی میں، ایسی صحبت میں نہیں گزرتی، بلکہ یہ تو رات کو اس وقت استغفار کرتے ہیں جب یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، لیکن انہیں عبادت میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں اور رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری حدیث انہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فضیلت چاہتے ہو تو اس کو اختیار کرو۔ آپ نے علماء سے حدیث سنی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین نماز، فرضی نماز کے بعد اگر کسی نماز کو حاصل ہے بہترین مرتبہ، تو رات کے قیام کو حاصل ہے، جس کو آپ صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو، صرف رمضان میں ہی نہیں، اس کی عادت بنائیں تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بندے کی عادت بنے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے۔ فرمایا انہ دأب الصالحین قبلکم، رات کا قیام کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی۔ ہم آج جن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ ہم ان کے امتی ہیں، راتوں کو قیام کرتے تھے، ہمارے لیے ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، ہمارے لیے مغفرت مانگتے، رات کا قیام کرتے تھے۔ آج ہم نیک لوگوں کا، پارسا لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، آج ان کا تذکرہ ہم لوگوں کو سناتے ہیں۔ بھائیو، انہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی صفت تھی۔ اور پھر ومکفرۃ للذنوب، رات کا قیام کرو گے دوسرا فائدہ یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رات کا قیام بہترین آپ کے لیے ایک تریاق ہے گناہوں کو معاف فرمانے کا، گناہوں کو معاف کرانے کا، کہ رات کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ان گڑ گڑانے کی وجہ سے انشاءاللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ تیسرا فائدہ آپ نے فرمایا وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، رات کا قیام کرو گے اور یہ آپ کے اندر ایسا اینٹی وائرس انسٹال ہو جائے گا کہ اگلے دن گناہ کرنے کی باری آئے گی، بندہ 100 مرتبہ سوچے گا میں رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو میں گناہ کس منہ سے کروں گا۔ یہ آپ کے درمیان یہ ریزسٹنس پار کا کردار ادا کرے گا، مزاحمت کا کردار ادا کرے گا آپ کے درمیان۔ تو آخری بات فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جو شخص رات کا قیام کرے گا اپنے رب کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ آج دنیا میں بھائیوں، دنیا میں لوگ اپنے سرکاری لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے وابستگی ان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تصویریں اپلوڈ کرتا ہے،
کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کہ میرا پتہ لگ جائے میرا فلاں آدمی کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لیں گے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ قربت ملے گی تو رات کے قیام سے، جو نفلی عبادت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم جو سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا ربی لترحم کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اے اللہ کریم ہمارے گھروں میں، اللہ مسجد کے نمازیوں میں، ہمارے اعزاء و قربا میں، دوست احباب میں، اللہ جو لوگ صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، اللہ کوئی موسمی امراض کا شکار ہے، اللہ کوئی وبائی امراض کا شکار ہے، اللہ کوئی جسمانی امراض کا شکار ہے، مولا کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے مولا کریم ہمارے اعزاء و قربا میں سے، ہمارے والدین میں سے، اساتذہ میں سے، اللہ اہل نمازیوں میں سے، اہل علاقہ میں سے، اللہ جو فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اے اللہ بالخصوص جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیادیں رکھی ہیں، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت ساعات اور گھڑیوں سے کما حق مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے، قیام کرنے، نماز کی پابندی کرنے اور اللہ دیگر احکامات کو سمجھنے اور ماننے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔